بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کو نیک اور کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو فجر کے نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھو۔ لوگ آپ کے اولاد کی مثالیں دیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، فجر کی عبادت ایسی عظیم عبادت ہے جس کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے سامنے بارہا بیان فرمائی، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ترک نہ کرتے تھے۔ اسی بابرکت وقت میں اگر بندہ اپنے رب کے طرف خالص دل سے رجوع کرے، اپنے اولاد کے لیے دعا کرے اور ذکر تسبیح کے ذریعے اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ درخواست رکھے، تو یہ اوقات ہوتے ہی جن میں دعا کے قبول ہونے کی امید بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان جب والدین کی محبت کے جذبات کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرتا ہے تو اس دعا میں یہ خاص تاثیر، روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کی دعاؤں کے بارے میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا، وہیں ان دعاؤں کے قبولیت برکت کا بھی ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ القرآن میں مومنین بندے کی دعا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے اور میری اولاد کو صالح بنا دے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اولاد کی اصلاح، کامیابی اور ہدایت کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ والدین کی دعا ہے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی والدین کی طرف سے اولاد کے لیے نماز فجر کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے جو چاہتا ہے اس کی اولاد نیک ہو، کامیاب ہو اور اس کو عزت، شہرت، دولت سب کچھ ملے، زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھے، اور لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں تو یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اس تسبیح کے برکت سے اس کی اولاد نیک کامیاب ہوگی، ترقی کے راہ پر گامزن ہوگی، لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس بابرکت تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ ناظرین محترم، اولاد کی کامیابی صرف دنیاوی منصبوں یا شہرت تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اصل کامیابی دین، اخلاق، کردار اور نیکی میں ہوتی ہے۔ فجر کے وقت کی عبادات اسی کامیابی کی بنیاد رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنتوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: یعنی فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ اس حدیث سے سمجھ آتا ہے جو عبادت دنیا سے بہتر قرار دی گئی ہو، اس کے بعد کی جانے والی دعا، تسبیح میں کتنی برکت اثر ہو سکتا ہے۔ فجر ایک ایسا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زمین پر خاص طور پر نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں میں فجر سے پہلے اٹھنے والے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس محبت رحمت کے وقت اگر والدین اپنے اولاد کے لیے دعا کرے تو ان دعاؤں میں یہ خاص قبولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا ذکر فرمایا کہ کامیابی اور کامرانی کا اصل دروازہ اللہ کی یاد، صبر اور تقوی ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور فجر کی نماز ان میں سب سے اہم عبادات میں سے ہے جو انسان کو اللہ کی مدد کے راستے پر کھڑا کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا۔ ترجمہ: اپنے رب کا نام صبح و شام کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے، فجر کا ذکر سب سے اذکار میں سب سے طاقتور اور برکت والا ہے۔ یہی وجہ ہے فجر کے بعد کی تسبیح والدین کی دعا اولاد کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی دعا کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی اپنے بچوں کے لیے دعا۔ یہ حدیث والدین کو یہ یقین دلاتی ہے ان کی دعا واقعی بے اثر نہیں جاتی،
بلکہ اللہ کے ہاں قبولیت کا خاص مقام رکھتی ہیں۔ فجر کے بعد کی تسبیح جب والدین دل کی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کے اولاد کے لیے ایک روحانی احسار قائم ہوتا ہے جو انہیں برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور ان کے مستقبل کو روشن کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے اذکار تسبیحات کی فضیلت بھی واضح فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے اس کی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ جب یہ تسبیح اتنی عظیم فضیلت رکھتی ہے، گناہ معاف ہو جائے تو سوچے وہ والدین جو فجر کی نماز کے بعد اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اپنے اولاد کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کس قدر قبولیت عطا فرماتا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اس کے لیے حج عمرے کا ثواب ہے۔ یہ فضیلت اس ذکر کے تاثیر کو بیان کرتی ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے، والدین کی نیت خالص ہو، دل میں یقین ہو، زبان ذکر میں مشغول ہو، وقت فجر کا ہو جب رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اولاد کے لیے کی جانے والی تسبیح اور دعائیں بے حد مؤثر ہوتی ہیں۔ فجر کے بعد کی جانے والی تسبیح میں انسان کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے جو اس کے الفاظ کو اثر آفرین بنا دیتی ہے۔ والدین جب کہتے ہیں، یا اللہ میرے اولاد کو دین دنیا کی کامیابی دے، ان کے اخلاق بہتر کر، ان کا مستقبل روشن کر، انہیں نیک صالح ہدایت یافتہ باکردار بنا، انہیں رزق حلال عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے جواب میں ان کے لیے وہ راستہ کھول دیتا ہے جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر ہے جو انہوں نے اپنے اولاد کے لیے مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یعنی اے میرے رب مجھے اور میرے اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دیں۔ یہ دعا ظاہر کرتی ہے اولاد کی کامیابی صرف دنیاوی برتری سے نہیں بلکہ عبادت، تقوی، نیکی سے ہوتی ہے۔ فجر کے بعد کی جانے والی تسبیح والدین کے دلوں کو اللہ کی محبت سے لبریز کرتی ہے، جس سے ان کی دعاؤں میں مزید طاقت پیدا ہوتی ہے۔ الغرض، فجر کی نماز کے بعد کی جانے والی تسبیح ایک ایسا روحانی نسخہ ہے جو والدین کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، ان کے دلوں میں امید پیدا کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو طاقتور بناتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں شہرت، عزت، قابلیت، ذہانت، کامیابی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لہٰذا جو والدین فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتی ہے بلکہ ان کے اخلاق، کردار، نیت، مستقبل میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عزت بھی دیتا ہے، رزق بھی، شہرت بھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے رضا بھی عطا کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اولاد نیک ہو، کامیاب ہو، عزت پائے، ہر زبان پر آپ کے بچے کا ذکر ہو اور اللہ اس کے نصیب کو روشن کر دے، تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، دھیان سے سنیں۔ دنیا میں کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کی پہچان بچپن ہی سے بن جاتی ہے۔ ان کے اخلاق، ان کی ذہانت، ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے ہر کوئی انہیں جانتا ہے، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے والدین کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ کچھ والدین تو ایسے شان پہچان پاتے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ ان کی اولاد نے اللہ کے فضل سے مقام پایا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ یا باپ اپنے اولاد کی ایسی کامیابی، عزت، روشن مستقبل، نیکی چاہتے ہیں تو وہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھ لیا کریں۔
اللہ کے ناموں کی برکت سے، دعا کے اثر سے، فجر کے وقت کی پاکیزگی سے اللہ ان کی اولاد کی تقدیر میں عزت، لوگوں کے دلوں میں محبت، دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو جو والدین سچے دل سے صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ ان کے اولاد کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، انہیں نیک فرما بردار بنا دیتے ہیں، ان کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کا مقام بڑھاتے، دنیا میں بھی عزت دیتے، آخرت میں بھی ان کے نام کو روشن کر دیتے۔ کہ فجر کے وقتی تسبیح والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اس کی برکت سے نہ صرف اولاد کامیاب ہوتی ہے بلکہ والدین کا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن کبھی بھی یہی نعمت آزمائش میں بن جاتی ہے، کبھی خوشی کا سبب بنتی ہے، کبھی والدین کی دلوں کو دکھ بھی دیتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کاش میری اور اولاد میرے لیے رحمت عزت کا سبب ہو۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اولاد آپ کے لیے سچی نعمت بنے، آپ کے لیے کامیابی لے کر آئے، دنیا آخرت میں آپ کے لیے فخر بنے، تو اپنے بچوں کے لیے دعا تسبیح پڑھنا کبھی مت چھوڑیں، تاکہ کل کو پچھتانا نہ پڑے، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اللہ پاک اس دعا کی برکت سے ان کے نصیب روشن کر دیتے ہیں، ان کو آنے والی ہر بری نظر، ہر شر، ہر فتنہ، ہر برے لوگوں کی چالوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اسی تسبیح کے برکت سے اللہ ان کو بری صحبت سے بچا لیتا ہے، ان کی ارد گرد حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، اور وہ آزمائشوں سے نکل کر کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل میں حسد رکھتے ہیں، اولاد کو بگاڑنا چاہتے ہیں یا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مگر جب ماں باپ فجر کے بعد جو ہے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے بچوں کی ایسی حفاظت کرتے ہیں، دشمن کی چالیں خود ان پر الٹا جاتی ہے، اولاد روشن مستقبل، نیک روئیں، مضبوط تقدیر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اولاد کے خاطر تسبیح لازمی پڑھا کریں، یہی دعا کل آپ کو ڈھال ان کے لیے کامیابی کی کنجی بنے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اولاد اللہ کی حفاظت میں ہو، نیک کامیاب عزت والی زندگی گزارے، فجر کی نماز کے بعد دل میں اپنے بچوں کو تصور میں رکھیں، اللہ سے دعا کریں، یعنی تسبیح پڑھیں۔ وہ تسبیح جب بندہ پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد، اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ انہی ناموں کے ذریعے جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو بلند مرتبے پر فائز کر دیتا ہے۔ صرف اسے بلکہ اس کے اولاد کو بھی جس نیت کے لیے پڑھیں گے، اس نیت میں مقصد میں انشاءاللہ وہ آپ کو کامیابی ضرور دے گا، آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد اللہ کے فضل سے نیک ہو، کامیاب ہو، عزت والی زندگی گزارے، تو فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھا کریں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کی جانب آپ کو بتاتے ہیں، آپ نے اس تسبیح کو نماز فجر کے بعد کتنی تعداد میں کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے صبح اٹھتے ہی باوضو ہو کر نماز فجر ادا کر لینی ہے، اور اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اپنے اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھنے ہیں، اور ان ناموں کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں اولاد کی عزت، کامیابی، شہرت کا تصور ہونا چاہیے۔ آپ نے ان 3 ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح خزانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ 3 صفاتی نام اولاد کی کامیابی، عزت، ہدایت، حفاظت، نیک بننے کے لیے بہت مؤثر مانی جاتے ہیں۔ یا فتاح، اے راستہ کھولنے والے،
اولاد کے لیے کامیابی دروازے کھلنے، رکاوٹیں دور ہونے کے لیے۔ یا رزاق اے رزق دینے والے، اولاد کے رزق عزت میں برکت کے لیے۔ یا کریم اے عزت دینے والے، اولاد کے لیے عزت مقام، اولاد کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے۔ ان تینوں ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان تینوں ناموں کے مکمل ایک تسبیح یعنی پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اپنے اولاد کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ لینی ہے۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو خاص طور پر اولاد کی اصلاح اور کامیابی کے لیے بہترین دعا ہے۔ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اس آیت کو صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آج کے عمل کی تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام، یا رب العالمین، اس کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر آخر میں اپنے اولاد کی کامیابی، ان کی عزت، شہرت، بلند مرتبے کے لیے اور نیک بختی کے لیے یہ دعا مانگ لینی ہے۔ یا اللہ، میرے اولاد کو کامیاب فرما، انہیں نیک بنا، انہیں عزت دے، انہیں رزق حلال عطا فرما، انہیں دنیا آخرت میں سرخرو فرما۔ ناظرین، اس عمل کو پڑھتے دوران آپ نے دل میں تصور کرنا ہے، اللہ پاک آپ کی اولاد کو نیکی، کامیابی، عزت اور ہر بری نیت سے محفوظ کر رہا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، ان کے لیے عزت پیدا کر رہا ہے۔ یہ عمل روزانہ خلوص نیت کے ساتھ کر سکتے ہیں، ورنہ کم سے کم 7 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اس تسبیح کا مطلب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے نام سے اور اس تسبیح کے صدقے آپ کی اولاد دنیا آخرت میں کامیاب ہوگی، نیک ہوگی اور ہر نظر بد بری صحبت سے محفوظ ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو نیک اور عزت والا بنائے۔ جو لوگ اولاد کی خواہش مند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔